حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت نے لکھا ہے، جو آدمی امیدوار کی حیثیت سے قوم کے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک قابلیت، نمبر دو امانت داری۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر امیدوار کے اندر ہیں، امیدوار کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ خائن ہے۔ کیا ہے؟ وہ خائن ہے۔ وہ لیڈر بننے کے بعد قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے خرابی کا باعث بعد میں بنے گا، مگر سب سے پہلے خائن اور بے دین ہونے کی وجہ سے عذاب جہنم کا مستحق ہو جائے۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول بتائیے کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، اوٹ غلط آدمی کو دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ اوٹ ہم جانتے ہیں فلانا نیک ہے اور فلانا بد ہے، فلانا اچھا ہے فلانا خراب ہے، یہ مستحق ہے یہ غیر مستحق ہے، ہم جاننے کے باوجود بھی اوٹ اچھے آدمی کو دیا نہیں جیسا غیر غلط آدمی کو دیں گے، بد کردار کو دیں گے، بد اخلاق کو دیں گے اور ظالم کو دیں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ ووٹ دو۔ اور دوسری آیت، یہ پہلی آیت میں نے پڑھی، دوسری آیت وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی نہ دے اس کا دل گنہگار ہے، جو ووٹ نہ دے اس کا دل گنہگار ہے، جو ووٹ نہ دے وہ گنہگار ہے، مجرم ہے، خطا کار ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے اچھی گواہی دینے والا کون ہے؟ قبل ان یسأل، سب سے بہتر گواہی دینے والا وہ ہے جس کو گواہی پوچھنے سے پہلے آ کر گواہی دے دے۔ سب سے بہتر ووٹ کرنے والا وہ ہے جو الیکشن کا زمانہ آنے سے پہلے ووٹر لسٹ میں اپنا نام کا اندراج کر لے، اپنا آئی ڈی کارڈ بنا لے، اپنا جو یہ ہے ووٹر لسٹ میں اپنا نام داخل کرا لے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ پاک کل قیامت کے دن لا ينظر الیہم، تین لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، ولا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان تین لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب دیں گے۔ تین طرح کے آدمیوں کا اللہ پاک، نمبر ایک تو بات نہیں کریں گے، نمبر دو ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب دیں گے۔ ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی یہ ہے جو آدمی سفر میں ہو اور اس کی ضروریات پورا کر کے پانی بچا ہوا ہو، کوئی اور مسافر پانی مانگے تو یہ پانی نہ دے، یہ پانی نہ دینے والا کل قیامت کے دن اس وعید میں شامل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو کسی حاکم کے ہاتھ پر اس عہد اور پیمان کر کے بیعت کرے کہ اگر کچھ دنیا دے گا، 500 روپیہ دے گا تو ووٹ دوں گا، 1000 دے گا تو ووٹ کروں گا، یہ کر کے اپنے آئی ڈی کو بیچنے والے، ووٹ کو بیچنے والے کل قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت بھی نہیں کریں گے اور جہنم میں داخل کریں گے، دکھ دینے والا عذاب دیں گے۔ اور نمبر 3 وہ آدمی بھی جو آدمی قسم کھا کر کوئی چیز مہنگائی کے ساتھ بیچے اور قسم کھا کر پیسہ حاصل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولهم عذاب علیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ قابل قدر معزز و مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، آج کی ہماری اس جمعہ کا عنوان ہے کہ حکومت خلافت کی کتنی اہمیت ہے۔ حکومت یا خلافت کا قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ حکومت اور خلافت کو قائم کرنے کے لیے
جو طور اور طریقہ ہے اسے ووٹنگ کہتے ہیں، الیکشن کہتے ہیں۔ اسلامی اگر حکومت ہو تو بیعت کہتے ہیں، بیعت کے ذریعے سے خلافت قائم ہوتی ہے، الیکشن کے موقع پر ووٹنگ کے ذریعے سے کسی کی حکومت آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ حکومت کتنی ضروری چیز ہے۔ پچھلا وہ دور تھا پہلے 1500 سال پہلے، اس زمانے کے اندر بطور خاص عرب میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ معاملہ چلتا تھا۔ طاقتور کمزور پر غالب تھا۔ خاندان کا کوئی بڑا فرد جو بات کہہ دیتا خاندان والے کر لیتے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے گزرنے کے بعد سے خلافت شروع ہوئی۔ خلافت ہو یا حکومت ہو بے حد ضروری ہے۔ اگر کہیں حکومت نہ ہو، نہ خلافت نہ ہو، نہ ہی حکومت ہو، کوئی نظام نہ ہو، تو ایسی صورت میں ملک پر دوسرے ممالک کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے۔ کبھی بھی یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کوئی اور طاقت والا اس ملک پر حملہ کر دے گا، یا کوئی اور حکومت والا کبھی بھی کسی بھی موقع پر حملہ کر سکتا ہے۔ دوسرے ممالک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوسروں کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت کا ہونا بے حد ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ اور اگر حکومت نہیں ہوگی تو حملوں کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر حکومت نہیں ہوگی تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، خون ریزی، قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، ظلم و بربریت عام ہو جائے گی، پورے ملک کے اندر جنگل راج چلے گا۔ اس لیے اپنے ملک کو بدامنی سے پاک رکھنے کے لیے، ظلم و ستم سے دور رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے، قتل و غارت گیری اور اس طرح کی برائیوں سے محفوظ کرنے کے لیے حکومت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ دین نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے مضبوط حکومت کے قائم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ مضبوط حکومت قائم کرنے پر زور دیا ہے کہ حکومت مضبوط قائم کی جائے، جس حکومت کے اندر نہ ظلم و بربریت ہو، نہ قتل و قتال ہو، نہ بدامنی ہو، نہ آپس کا لڑائی جھگڑا ہو، ملک ہمارا ان برائیوں سے پاک اور صاف ہو، بیرونی ممالک کے حملوں سے بھی پاک اور صاف ہو، محفوظ ہو۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خلع یدا من طاعت، جس کسی نے کسی امیر سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، کسی اپنے امیر کی، صدر کی، بادشاہ کی، حکومت کی مخالفت کرے، اپنے آپ کو اس کی طاعت سے دور رکھے، اپنے آپ کو کھینچ لے، تو نبی نے ارشاد فرمایا مات میتۃ جاہلیہ، یہ اس حال میں مرے گا کہ جاہلیت کی موت آئے گی۔ اور حدیث میں آیا ہے، جس کسی نے اطاعت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، لقی اللہ یوم القیامت، وہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حکومت بھی ہونا چاہیے اور حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا بھی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ بعض لوگ لما انکر الناس سیرت الولید بن عقبہ بن ابی معیط، ایک مرتبہ لوگوں نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط اس کے حالت کو پسند نہ کرتے ہوئے، اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر، ناراض ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، شکایت درج کی اور کہا کہ فلانا امیر ہمیں پسند نہیں ہے، فلانا حاکم ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ فقال لهم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اصبروا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو تمہارا سردار ہے، اس کے ظلم کو برداشت کرو،
اس کے کردار کو برداشت کرو۔ فإن جور امام، اس لیے کہ کسی امام کا، کسی حاکم کا، کسی گورنر کا، کسی بادشاہ کا، کسی وزیر اعظم کا 50 سال کا ظلم، 50 سال کا ظلم 1 مہینے کے حرج سے بہتر ہے۔ اس لیے تم اس کے ظلم و ستم کو، اس کے ہر طرح کے رویے کو برداشت کرو۔ اور یہ بات اس لیے فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نبی نے فرمایا، اے لوگوں، لا بد للناس من امارۃ برۃ، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں پر اچھی حکومت آئے، یا او برۃ فاجرۃ، یا بری حکومت آئے، مگر حکومت کا ہونا ضروری۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لا بد للناس من امارۃ برۃ او فاجرۃ، لوگوں پر حکومت کا آنا بے حد ضروری ہے، چاہے وہ حکومت اچھی ہو یا بری ہو۔ فاما البرۃ، اگر اچھی حکومت آئے گی، فتعدل فی القسم، انصاف کا ماحول قائم ہوگا، فیقسم بینکم فیکم، تمہارا مال تمہارے درمیان میں انصاف کے ساتھ برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ فیقسم بینکم فیکم بالسویہ، ظالموں کی حکمرانی ہے، خائن، بددیانت، جھوٹے، کذاب، نااہل، نالائقوں کی اگر حکومت ہے تب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ فَيُبْتَلَى فِيهَا الْمُؤْمِنُ، اگر ظالموں کی حکومت ہوگی، بد کردار خائن لوگوں کی اگر حکومت ہوگی تو ان کی خیانت کے ذریعے سے، ان کے ظلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو جانتا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ وَالْإِمَارَةُ الْفَاجِرَةُ، نبی نے ارشاد فرمایا، سنو، اور جو بری حکومت ہے، بری حکومت کے اندر کئی سال کا ظلم حرج سے بہتر ہے۔ قیل یا رسول اللہ ما الحرج، صحابہ نے پوچھا حرج کیا چیز ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا الکذب والقتل، حرج کہتے ہیں جھوٹ، دوسرا ہے قتل، جھوٹ عام ہو جائے گا، قتل و غارت گیری، بد امنی، ظلم و ستم، خون ریزی ملک میں عام ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ بری حکومت ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت کا ہونا حد درجے ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ، حکومت بنائیں تو کیسے بنائیں؟ حکومت بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا دین میں، شریعت میں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لم یعہد الینا عہدا فی امارۃ نأخذ بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے تعلق سے کوئی عہد، کوئی وصیت بطور خاص ہمیں نہیں کی۔ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ، لیکن یہ خلافت ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے من قبل انفسنا، ہم نے اپنی طرف سے مناسب سمجھا، ہم نے اس کو دیکھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کے چلے جانے کے بعد میں فَاسْتُخْلِفَ ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہم نے خلیفہ بنا دیا، امیر بنا دیا، حاکم بنا دیا، بڑا بنا دیا۔ رحمت اللہ علی ابی بکر، اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، فاقام واستقام، انہوں نے حکومت کو قائم کیا، واستقام، مضبوط کیا۔ ان کے بعد میں ثم استخلف عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، رحمت اللہ علی عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ کی رحمت ہو، فاقام واستقام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کو قائم رکھا اور مضبوط کیا اور بڑھایا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ خلافت ہونا چاہیے، امارت ہونا چاہیے، حکومت قائم ہونی چاہیے، جنگل راج نہیں ہونا چاہیے، ہر کوئی اپنے طور پر زندگی گزارنے لگے، ہر کوئی ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے لگے، ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی کی حکومت ہو، اس حکومت کے ماتحت میں لوگ زندگی گزاریں، امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راستوں میں اگر سفر کریں تو اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ سفر کریں، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے کوئی نظام ہو، یہ حکومت ہے۔ تو حکومت قائم کرنے کے طریقے، حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ حکومت قائم ہوتی ہے یہ تو عمومی طور پر سب جنے مل کر ایک آدمی کے بارے میں متفق ہو گئے کہ فلانا آدمی ہمارا بڑا ہونا چاہیے، فلانا آدمی ہمارا
بڑا رہنا چاہیے، ہمارا امیر رہنا چاہیے، ہمارا خلیفہ رہنا چاہیے، یا ہمارا صدر رہنا چاہیے، ہمارا حاکم رہنا چاہیے، اس طرح سے اگر راضی ہو گئے ایک طریقہ. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر بنا کے نہیں گئے، یا کچھ لوگوں نے مل کر نہیں بنایا، بلکہ پوری امت نے مل کر، پورے صحابہ نے مل کر بیعت وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر متفق ہو گئے، سب نے مل کر ایک وقت میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا امیر مانا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے معاملات کو ان کے سپرد کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ سب مل کر کسی ایک پر جمع ہو جائے، ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری دور میں ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کے بعد میں بھی حکومت کی ضرورت تھی، خلافت قائم کرنے کی ضرورت تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں جیتے جی انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت کر دی، میرے بعد حاکم جو ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے. خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوں گے. ایک طریقہ. پہلا طریقہ یہ کہ سب مل کر ایک پر متفق ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ پہلا حاکم، پہلا گورنر بعد والے کو منتخب کر دے کہ میرے بعد فلانا آدمی رہے گا. اور تیسرا طریقہ یہ کہ حاکم خود بعض لوگوں کی کمیٹی بنا دے، جماعت بنا دے، وہ جماعت کسی ایک کو خلافت اور امارت کے لیے منتخب کرے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر زمانے میں انتقال سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت بنا دی اور حکم دے دیا یہ لوگ مل کر جس کو امیر بنا دیں ساری امت اس پر متفق ہو جائے، اس کو اپنا امیر تسلیم کر لے، مان لے. ایک تو یہ طریقہ. یہ تین طریقے ہو گئے، کیونکہ شریعت کے مد نظر پیش نظر جو ہے وہ ہے اختلاف کو دور کرنا، انتشار کو دور کرنا، جھگڑوں کو ختم کرنا، ایک بات پر متفق کرنا. یہ اصل ہے شریعت کے مد نظر، یہ اصل ہے. سب مل جل کر رہنا، پیار محبت سے رہنا، یہ اصل ہے. اس کے علاوہ جو طریقہ مناسب ہو سکتا ہے اس طریقے کے ذریعے سے کسی ایک کو حاکم بنا دینا چاہیے. کسی ایک کو اپنا لیڈر، اپنا امیر، اپنا بڑا، اپنا صدر، اپنا رہنما بنا لینا چاہیے. شریعت اس سے متفق ہے بشرطے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو، شریعت کے بالکل اگینسٹ خلاف نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ حکومت بے حد ضروری ہے، حکومت کا قائم کرنا. اور حکومت قائم کرنے کے لیے طریقہ کیا؟ اس طریقے کے بارے میں چھوٹ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، جو بھی طریقہ ممکن ہو اس طریقے کے ذریعے سے حکومت قائم کی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حاکم کس کو بنائے. تین سوالات. اس کے بعد کتنے سوال؟ اس کے بعد کتنے سوال؟ تین سوال، تین جواب. نمبر ایک، حاکم کس کو بنائے؟ محلے کا کونسلر کس کو بنائے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے امیدوار کس آدمی کو بنانا چاہیے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے بنانا چاہیے تو شریعت میں ووٹ کی اللہ نے کیا حیثیت بیان کی ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات، قوانین بیان کیے ہیں. اور تیسرا یہ کہ کس آدمی کو اس عمل کے لیے منتخب کرنا چاہیے. تین باتیں سمجھ میں آ گئی بات؟ علماء نے بیان فرمایا. نمبر ایک، امیدوار جو بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے امیدوار بن کر اپنا چہرہ ظاہر کرتا ہے، میں اس محلے سے کونسلر کا الیکشن لڑوں گا، یا شہر سے ایم ایل اے کا، یہ اس کے لیے اپنا چہرہ ظاہر کرتا ہے کسی بھی پارٹی سے ہو، تو سب سے پہلے جو بھی ووٹ کے لیے کھڑا ہو کر امیدوار کی حیثیت سے آگے آتا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ امیدوار کی حیثیت سے جو آدمی لیڈری کرنے کے لیے، قوم کو سنبھالنے کے لیے، حکومت کی باغ ڈور اپنے اندر لینے کے لیے جو آ رہا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے. دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، جو بھی نمائندہ ہوگا اس کے اندر صلاحیت، قابلیت، استعداد، کیپیسٹی، قوم کو لے کر چلنے کی اور ان کے کاموں کو پورا کرنے کی، ذمہ داری کو نبھانے کی، وہ اس کے اندر معلومات، تجربہ، یہ طاقت اس کے اندر ہونا چاہیے، پہلی چیز. اور دوسرا، اس کے اندر امانت داری، دیانت داری کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ قوم اپنے درمیان سے کسی ایک کو متعین کرے. قوم اپنے درمیان سے، لوگ اپنے درمیان سے، بھائی فلاں وسیم بھائی ہے نا، ان کے اندر علم ہے، تجربہ ہے، معلومات ہیں، اور بڑے دیندار بھی بھائی، انہوں اس طرح سے بول کر متعین کر ڈالنا فلاں آدمی ووٹ کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوں، لڑے، ہم سب مل کر ان کو جتائیں گے. یہ بہتر طریقہ. اب اگر قوم متعین نہیں کرتی، کسی پر متفق نہیں ہوتی، تو جو بھی کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کے اندر دیکھ لیں کیا یہ دو چیزیں میرے اندر ہیں.
नंबर 1 काबिलियत, नंबर 2 अमानतदारी, दियानतदारी, अल्लाह का डर। ये 2 चीजें अगर है तो वो नुमाइंदगी के लिए खड़ा हो। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अला तस्तअमिलूनी, अल्लाह के नबी आप मुझे कहीं का गवर्नर नहीं बनाते, क्या आप मुझे कहीं का अमीर नहीं बनाते? फ़ज़रब बियदिही अला मनकिबैया, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे कंधे पर मारा, फिर इरशाद फरमाया, या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़ुन, अबू ज़र तुम ज़ईफ़ कमज़ोर हो, व इन्नहा अमाना, और ये जो इमारत है, गवर्नरी है, लीडरी है, ये बहुत भारी चीज़ है। व इन्नहा अमाना, ये एक अमानत है, अमानत। व इन्नहा यौमुल क़ियामत ख़िज़्युन व नदामा, और ये अमानत कल क़ियामत के दिन में शर्मिंदगी, रुसवाई का बाइस बनेगी। इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िहा, हाँ जो भी इस इमारत को कबूल करे, जो भी काउंसलर बने, जो भी एमएलए बने, जो भी सीएम बने या पीएम बने, वो हक के साथ इस जिम्मेदारी को ले और अमानतदारी के साथ अदा करे, उसके अंदर इस्तेदाद हो, सलाहियत हो, वो इस्तेदाद और सलाहियत के साथ कहीं की कोई भी हुकूमत हो, जिम्मेदारी हो, उसको कबूल करे और पूरी अमानतदारी के साथ उसको निभाए, अदा करे। वोट के जरिए से ये एक आदमी को मुतय्यन किया जाता है। उम्मीदवार के अंदर 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, नंबर 1 काबिलियत, नंबर 2 अमानतदारी। 2 चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। उलमा ने बयान फरमाया, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह खुद हज़रत ने लिखा है, जो आदमी उम्मीदवार की हैसियत से कौम के सामने आता है तो उसके अंदर 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, नंबर 1 काबिलियत, नंबर 2 अमानतदारी। अब अगर ये दोनों चीज़ें उसके अंदर, उम्मीदवार के अंदर हैं, उम्मीदवार के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं तो ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें उसके अंदर नहीं हैं तो वो खाइन है। क्या है? वो खाइन है। वो लीडर बनने के बाद कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए खराबी का बाइस बाद में बनेगा, मगर सबसे पहले खाइन और बेदीन होने की वजह से अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक़ हो जाएगा। किसका मुस्तहिक़ हो जाएगा? अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक़ हो जाएगा। आज जो आदमी काउंसलर बनने के लिए खड़ा होता है या एमएलए बनने के लिए खड़ा होता है या सीएम या पीएम बनने के लिए खड़ा होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे अंदर इस्तेदाद है भी या नहीं है। वो ये नहीं देखता कि मेरे अंदर वो उसके अंदर ये जज्बा नहीं होता कि कौम के साथ हमदर्दी करे, गमखारी करे, कौम के मामलात को निपटाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। ये चीज़ नहीं होती, बल्कि जज्बात क्या उसके, अगर काउंसलर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या जो भी बनूंगा, बनने के बाद हुकूमत से जो भी मिलेगा, जो भी आएगा, उसके ज़रिए से अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। कौम के ज़रूरियात पूरा करूंगा, ये जज्बा नहीं। रोड डालूंगा, ये जज्बा नहीं। पानी का इंतज़ाम करूंगा, ये जज्बा नहीं। लोगों की ज़रूरियात पूरा करूंगा, ये जज्बा नहीं। यतीमों की, बेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करूंगा, बिजली का इंतज़ाम करूंगा, हर तरह की सहूलत पूरी करूंगा, एक जज्बा नहीं है। तो जज्बा का क्या? माल खाने का, पैसा बटोरने का, लालच, हिर्स। इसी हिर्स और लालच के ख्याल के साथ उम्मीदवार आजकल आते हैं मैदान के अंदर। बहुत बुरी चीज़ है। इसीलिए हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि ये कौम और मिल्लत के हक़ में खराबी का सबब बाद में बनेगा। सबसे पहले खुद खाइन और बद्दीन होने की वजह से अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक़ बनेगा। किसका मुस्तहिक़ बनेगा? अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक़ बनेगा। अच्छा, ऐसे लोगों को लाती कौन है? काउंसलर बनाती कौन? एमएलए बनाती कौन? सीएम या पीएम कौन बनाते हैं? ये मैं और आप बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हम ही आपस में मिलकर किसी एक आदमी पर मुत्तफिक होकर उसके ताल्लुक से वोट डालते हैं। क्या डालते हैं? वोट करते हैं कि फलाना आदमी काउंसलर रहे, फलाना आदमी एमएलए रहे, फलाना आदमी ये रहे। इस तरह से वोट डालकर, राय देकर, मशवरा देकर, वकालत करके, गवाही देकर बना देते हैं। अब ये बात समझ लें, ये जो हम वोट देते हैं, वोट किसे कहते हैं? वोट हम जो देते हैं, वोट किसे कहते हैं? वोट के ताल्लुक से कुरान ने क्या बयान किया, हदीस ने क्या बयान किया, शरीयत ने क्या रहबरी की? वोट कहते हैं, वोट की शरीयत में तकरीबन 5 हैसियतें हैं। कितनी हैसियतें? 5। नंबर 1, वोट कहते हैं गवाही देने को। नंबर 2,
اوٹ کہتے ہیں سفارش کرنے کو. نمبر 3 اوٹ کہتے ہیں وکالت کرنے کو. نمبر 4 اوٹ کہتے ہیں التجا ریکویسٹ کرنے کو. نمبر 5 اوٹ کہتے ہیں رائے دینے. اوٹ کسے کہتے ہیں؟ رائے دینے کو. یہ 5 حیثیتیں علماء نے بیان کی ہیں. اوٹ کی کم سے کم چھوٹی جو حیثیت ہے جو ماننا بے حد ضروری ہے، اوٹ کا جو درجہ شریعت میں بیان کیا گیا وہ ہے گواہی. وہ کیا ہے؟ گواہی. کوئی آدمی کسی کے تعلق سے گواہی دیتا ہے، فلانا صاحب بڑے نیک ہیں، بڑے نیک سیرت ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. کورٹ میں کسی کے تعلق سے کوئی آدمی آ کر کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہے، فلانا آدمی بڑا نیک ہے، بے گناہ ہے، مجرم نہیں ہے، اچھا آدمی ہے، اسے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی. یہ گواہی کے بارے میں قرآن نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو تم گواہی قائم کرنے والے بنو، بالقسط انصاف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ گواہی دینے کا قرآن میں حکم ہے. گواہی دینے کا قرآن میں حکم ہے. گواہی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اے لوگوں سنو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ گواہی مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا جو کوئی گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اس کا دل گنہگار ہوگا. اس کا دل کیا ہوگا؟ اس کا دل گنہگار ہوگا. دل بدن میں سب سے اہم جز ہے. دل اگر متحرک حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے تو پورا بدن حرکت کرے گا، وہ گویا کہ وہ زندہ ہے. اگر دل حرکت کرنا بند کر دے، سائلنٹ ہو جائے، ہلے نہ، تو پھر انسان مردہ سمجھا جائے گا. تو فرمایا کہ دل گنہگار ہے. کیا مطلب؟ پورا بدن گنہگار ہے. دل بھی گنہگار، آنکھیں گنہگار، زبان گنہگار، کان گنہگار، ناک گنہگار، بدن کا ہر جز، ہاتھ پیر دل دماغ سب کچھ گنہگار. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، وہ خود گنہگار ہوگا. اب اس کے بعد کی بات سنیں. جو کوئی حکومت پر آئے گا، جو کوئی حکومت پر کونسلر کوئی بن کے آیا، ایم ایل اے کوئی بن کے آیا، یا سی ایم یا پی ایم بن کے آیا تو انہیں جو بھی اچھے کام کرے گا، جو بھی خیر کے کام، بھلائی کے کام، اچھائی کے کام، لوگوں کو سکون پہنچانے والے، راحت پہنچانے والے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرے گا، ان سارے کاموں میں یہ جو ووٹ دے کر جس نے جتایا ہے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا. کونسلر بن کے جو بھی جتنے بھی اچھے کام کرے گا اس کے اچھے کاموں کا ثواب اس ووٹ ڈالنے والے کو ملے گا. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا جس کسی نے اچھی شفاعت کی اس کو اس گورنر کا، اس کو اس کے عامل کا، اس کو اس کے امیر کا، اور اس کو اس کے کونسلر کا، ایم ایل اے کا، سی ایم کا، پی ایم کا، جو بھی وہ اچھے کام کرے گا ان اچھے کاموں کا ثواب اس ووٹ ڈالنے والے کو بھی ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اب اگر جو حکومت پر آیا ہے اگر وہ برا ہوگا، ظالم ہوگا، جابر ہوگا، بد کردار ہوگا، لوگوں پر زیادتی کرنے والا ہوگا، گنہگار ہوگا، یہ جو بھی برائی کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا اور غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی آہوں کو وہ اٹھائے گا، تو اس کی برائی میں، اس کے گناہ میں یہ ووٹ ڈالنے والے کو بھی اس کا وبال جائے گا. اتنا اہم ہے ووٹ دینا. اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ گواہی کی. حدیث میں آیا ہے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول بتائیے کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا اور غلط آدمی کو دینا کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے؟ اوٹ ہم جانتے ہیں فلانا نیک ہے اور فلانا بد ہے، فلانا اچھا ہے، فلانا خراب ہے، یہ مستحق ہے، یہ غیر مستحق ہے، ہم جاننے کے باوجود بھی
वोट अच्छे आदमी को दिए नहीं, जैसा गैर गलत आदमी को देंगे, बेदीन को देंगे, बद किरदार को देंगे, बद अखलाक को देंगे और जालिम को देंगे। नबी ने इरशाद फरमाया कबीरा गुनाह है, शहादत ज़ूर कबीरा गुनाह, व क़त्लुन नफ्स, और फरमाया कि किसी आदमी को कत्ल कर देना, ये भी कबीरा गुनाह, 4 गुनाह। एक और रिवायत है और बुखारी शरीफ ही की रिवायत है। किसकी रिवायत है? बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी की खिदमत अक़दस में हम हाजिर थे। हमने अल्लाह के नबी से पूछा, नबी ने खुद इरशाद फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, अला उख़बिरुकुम बिअकबरिल कबाइर। पहली जो मैं हदीस बयान किया उसके अंदर ये बात बयान की गई, कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं। अब इस हदीस के अंदर फरमाया कि बड़े से भी बड़े गुनाह, बड़े बड़े जो गुनाह हैं उनमें से भी बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुमको बताऊं बड़ों से भी और भी बड़े गुनाह कौन से हैं। कुल्ला बला या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। नबी ने इरशाद फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये गुनाहों में, बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुनाह है। दूसरी चीज फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी करना बड़े गुनाहों में भी बहुत बड़ा गुनाह है। और तीसरी चीज फरमाया, वकाना मुत्तकियान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए बैठे थे, फजलसा, उठ कर बैठ गए। फरमाया, अला, गौर से सुनो, शहादतु ज़ूर, कौलु ज़ूर, झूठी बात बोलना, झूठी गवाही देना। अला, गौर से सुनो, शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देना, ये गुनाहों में कबीरा गुनाह, बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुनाह। 2 मरतबा इरशाद फरमाया, बल्कि इससे आगे इरशाद फरमाते ही रहे, मुसलसल फरमाते रहे, और से सुनो, बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुनाह, शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देना, बड़े गुनाहों में से भी बड़ा गुनाह, झूठी गवाही देना। हत्ता क़ुल्तु ला यस्कुत, हज़रत अबू बकरा फरमाते हैं, यहां तक कि मैं अपने आप में कहने लगा, अल्लाह के नबी आप खामोश नहीं होंगे। इतनी मरतबा अल्लाह के नबी फरमाते रहे, सहाबा कहते हैं हमने ये गुमान किया कि अल्लाह के नबी आप खामोश नहीं रहेंगे, कहते रहे। तो झूठी गवाही देना बड़े गुनाहों में से भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए, और ये जो ओट करते हैं, ओट, सुन रही मेरी बात तुम्हें, ओट जो डालती ये गवाही दे जैसा, हम गवाही देते हैं फलाना आदमी काउंसलरी के लिए अच्छा आदमी है, दीनदार भी है और उसके अंदर सलाहियत भी है, ये 2 बात हम गवाही देती हैं। हमें भी चाहिए कि जिसके ताल्लुक से वोट डालें तो देख लें सबसे पहले उसके अंदर काबिलियत, इस्तेदाद है या नहीं। दूसरी चीज ये भी देख लें उसके अंदर कौम की हमदर्दी का जज्बा या कौम की खिदमत का जज्बा है या नहीं, अल्लाह का डर, तकवा उसके अंदर है या नहीं, इसको परख लेना चाहिए। परखने के बाद उसी आदमी के हक में वोट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो या पीएफआई को वोट दो, किसी पार्टी की तायद नहीं, बस बात इतनी, उसी आदमी के हक में हम वोट करें जिस आदमी के अंदर 2 बातें हों। नंबर 1, जो आदमी इस्तेदाद, काबिलियत रखता हो, इलेक्शन में खड़े होने के बाद काउंसलर बनने की काबिलियत रखता हो, उसके हक में वोट दें। और दूसरी चीज उसके अंदर यह भी हो कि उसके अंदर जज्बा हो कि कौम के बारे में कुछ भलाई करेंगे, कौम की खैर खाही करेंगे, उसके दिल में अल्लाह का डर हो। आज आपने किसी के ताल्लुक से वोट देकर जिता दिया, काउंसलर बन गया, फिर वो बनने के बाद में करेगा क्या? फिर नेक्स्ट मर्तबा इलेक्शन आने तक आपको अगर नजर ही नहीं आया, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बिल पास हो रही है, जो भी चीज सैंक्शन हो रही है, सब वो अपनी जायदाद बनाने में, अपनी जागीर बढ़ाने में या घर बार बनाने में, अपनी जिंदगी संवारने में अगर रख ले, अगर ये जज्बा अगर उसके अंदर पहले से है, तो ऐसे आदमी को मुझे और आपको चाहिए कि वोट ना दे। बुरे आदमी के अगर हक में अगर हम वोट देंगे, उसके बराबर गुनाह हमें भी मिलेगा। इसलिए बुरा वोट करने से बचना चाहिए। अब उसके बाद का सवाल ये कि वोट किसको देना चाहिए? कौन सा आदमी है जो अमीर बनने के, हाकिम, गवर्नर बनने के, काउंसलर, पीएम, सीएम या जो भी बनने के लायक है, इस्तेदाद वाला है, कौन है? तो शरीयत के अंदर इसके ताल्लुक से क्या है? इरशाद फरमाया, एक तो आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो, दीनदार हो, मर्द हो। आकिल यानी अक्लमंद, पागल ना हो, दीवाना ना हो। नंबर 2,
بالغ یعنی بڑا 18 سال سے اوپر اس کی عمر ہو. نمبر 3 دیندار آدمی ہونا چاہیے. نمبر 4 مرد ہونا چاہیے. کسی خاتون کو، کسی آپا جان کو، کسی عورت کو حاکم نہیں بنانا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر پہنچی. کیا خبر پہنچی؟ کہ فارس کے لوگوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حاکم اور گورنر بنا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، ارشاد فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ولو، جس نے اپنا امیر، اپنا لیڈر کسی عورت کو بنا لیا. تو معلوم ہوا کہ کسی عہدے کو دینے کے لیے کسی خاتون کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. اگر عورت کو بڑا بنایا جائے گا، عورت کو حاکم اور امیر بنایا جائے گا، عورت کو، خاتون کو اگر کونسلر، پی ایم یا سی ایم بنایا جائے گا تو قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کو بھی نہیں بنانا چاہیے. اب بعض لوگ یہاں پر کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت جسے دیکھو برا ہے، جسے دیکھو کرپٹ، جسے دیکھو برا ہی آدمی ہے، بد اخلاق ہے، ظالم ہے، فلانا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، دین تو کسے دیں؟ تو علماء نے بیان فرمایا اب بروں میں بھی تقابل کرنا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، نقصان اس سے بھی پہنچے گا، اس سے بھی پہنچے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نقصان کس سے کم پہنچے گا. 2 آدمی کہیں پر عہدہ حاصل کرنے کے لیے یا کونسلر بننے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 آدمی ایم ایل اے بننے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 آدمی سی ایم یا پی ایم بننے کے لیے کھڑے ہوئے. مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کے دونوں سانپ ہیں، دونوں کے دونوں ظالم ہیں، یہ دونوں کے دونوں نقصان پہنچانے والے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کم نقصان پہنچائے گا. جو کم نقصان پہنچائے گا اس کو ووٹ دے کر اس کو جتائے، اس کو حکومت پر لائے، تاکہ بڑے نقصان سے بچیں. کم نقصان تو پہنچ کر رہے گا. تو یہ قاعدہ اور اصول ہے، اسی کو ووٹ دینا چاہیے. اب بعض لوگ اس نظام سے ہی بیزار ہیں، الیکشن کا نظام، حکومت کا نظام، بیزار آ کر ووٹ ہی نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ ووٹ ہی نہیں ڈالتے. تو یہ بھی بالکل ہی غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ، بلکہ قرآن کی آیتیں جیسے میں نے اب تک پڑھی ہیں، قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ ووٹ دو. کیا دو؟ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ ووٹ دو. یہ حدیث میں حکم ہے. اور دوسری آیت، یہ پہلی آیت میں نے پڑھی، دوسری آیت وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی نہ دے اس کا دل گنہگار ہے. جو ووٹ نہ دے اس کا دل گنہگار ہے. جو ووٹ نہ دے وہ گنہگار ہے، مجرم ہے، خطا کار ہے. معلوم ہو گیا آپ کو؟ ووٹ دینا لازمی ہے، ضروری ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے اچھی گواہی دینے والا کون ہے؟ سب سے بہتر گواہی دینے والا، سب سے اچھا ووٹ دینے والا وہ ہے جو وقت سے پہلے تیاری کر لے. قبل ان یسأل، سب سے بہتر گواہی دینے والا وہ ہے جس کو گواہی پوچھنے سے پہلے آ کر گواہی دے دے. سب سے بہتر ووٹ کرنے والا وہ ہے جو الیکشن کا زمانہ آنے سے پہلے ووٹر لسٹ میں اپنا نام کا اندراج کر لے، اپنا آئی ڈی کارڈ بنا لے، اپنا جو یہ ہے ووٹر لسٹ میں اپنا نام داخل کرا لے. تو اس کے لیے ہمیں اس نظام سے بیزار ہو کر اور بالکل ہی نہ دے. یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے، دین کے شریعت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ابھی سے الیکشن کی تیاری کر لیں. ہر ایک یہ دیکھ لیں ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں. اگر آئی ڈی کارڈ ہے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ ووٹر لسٹ میں باقی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ بھی خبریں پہنچ رہی ہیں، بنگلور کے علماء حضرت مفتی افتخار صاحب کا بھی بیان ہے، حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کا بھی بیان ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ فرمایا 16 لاکھ مسلمانوں کے، 16 لاکھ لوگوں کے ناموں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. ووٹر لسٹ میں سے ناموں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے. جب ووٹ کا زمانہ آئے گا، اگر ہم نے آج سے تیاری نہیں کی، الیکشن کا زمانہ آ گیا، ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں تو ووٹر لسٹ میں کہیں بھی نام نہیں ملے گا. جب پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، ابھی سے تیاری کر لیں. اسے معمولی میں نہ لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ووٹر لسٹ کا ہونا بے حد ضروری ہے. اپنا آئی ڈی کا ہونا، اپنا نام ووٹر لسٹ کے اندر شامل ہونا بے حد ضروری ہے. ورنہ اگر ہمارے پاس ووٹر لسٹ نہیں ہوگی، آئی ڈی نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ وہ زمانہ آ سکتا ہے جو زمانہ میانمار میں آیا. میانمار میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا گیا،
قتل کیا گیا، ان کے دکانوں کو جلایا گیا، ان کی جاگیروں کو چھینا گیا، ان کو مجبور کر کے ملک سے نکالا گیا. یہ حالات خدا نہ کرے اگر ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے بندوبست نہیں کیا تو پھر وہ زمانہ آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کر لیں. شریعت ہماری رہبری کر رہی ہے، شریعت پر اگر نہیں چلیں گے تو پھر کس پر چلیں گے؟ اچھا یہ بھی سن لیں، بعض دفعہ یہ جو ووٹ دینے کا حق ہے یہ شریعت کا بھی حق ہے اور دوسرا ہمارا شہری ہونے کا بھی حق ہے. شریعت کہتی ہے ووٹ ڈالو تو حکم ہوا، اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، الیکشن کا زمانہ آ جاتا ہے، الیکشن کے زمانے سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ووٹ کو بیچ دیتے ہیں. ووٹ کا بیچنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی گواہی کو بیچ دینا. ووٹ کا بیچنا ایسے ہی ہے جیسا اپنے ضمیر کا بیچ دینا. ووٹ کا بیچنا ایسے ہی ہے جیسا اپنے ایمان کا بیچ دینا. ہم اپنے آپ کو ایمان فروش، ضمیر فروش نہ بنائیں، خوددار بنے، ایک پکے مومن اور مسلمان بنے. حدیث میں آیا ہے اللہ پاک کل قیامت کے دن لا ينظر الیہم، 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، ولا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان 3 لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب دیں گے. 3 طرح کے آدمیوں کو اللہ پاک، نمبر 1 ایک تو بات نہیں کریں گے، نمبر 2 ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دکھ دینے والا عذاب دیں گے. ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی یہ ہے جو آدمی سفر میں ہو اور اس کی ضروریات پورا کر کے پانی بچا ہوا ہو، کوئی اور مسافر پانی مانگے تو یہ پانی نہ دے. یہ پانی نہ دینے والا کل قیامت کے دن اس وعید میں شامل ہوگا. دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو کسی حاکم کے ہاتھ پر اس عہد اور پیمان کر کے بیعت کرے کہ اگر کچھ دنیا دے گا، 500 روپیہ دے گا تو ووٹ دوں گا، 1000 دے گا تو ووٹ کروں گا. یہ کر کے اپنے آئی ڈی کو بیچنے والے، ووٹ کو بیچنے والے، کل قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت بھی نہیں کریں گے اور جہنم میں داخل کریں گے، دکھ دینے والا عذاب دیں گے. اور نمبر 3 وہ آدمی بھی جو آدمی قسم کھا کر کوئی چیز مہنگائی کے ساتھ بیچے اور قسم کھا کر پیسہ حاصل کرے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کو نوٹ کے بدلے میں نہ بیچیں، اپنے ووٹ کو نوٹ کے بدلے میں نہ بیچیں. جائز نہیں ہے، حرام ہے. گواہی دینا حرام ہے، گواہی جھوٹی دینا حرام ہے، گواہی نہ دینا حرام ہے، اور گواہی پیسے کے بدلے میں دینا وہ بھی حرام ہے. علماء نے بیان فرمایا گواہی جو دی جاتی ہے وہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی حرام، اور پیسہ لے کر گواہی دینا یہ بھی حرام، اور گواہی ہی نہ دینا یہ بھی حرام. کیا مطلب؟ ووٹ نہ دینا یہ بھی ناجائز ہے، ووٹ غلط آدمی کو دینا یہ بھی ناجائز ہے، اور ووٹ نوٹ کے بدلے میں دینا، 500 اور 1000 کے روپے کے بدلے میں دینا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ کل قیامت کے دن اس آدمی کو نظر رحمت نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، دکھ دینے والا عذاب بھی دے گا اس آدمی کو جو آدمی اللہ کے عہد کو، اللہ کے پیمان کو کچھ پیسوں کے بدلے میں بیچ دے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ووٹ کے تعلق سے ہم بیدار ہوں. ابھی سے اپنا آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ جو بھی ہے ان سب چیزوں کو بنا لیں اور اپنا نام ووٹر لسٹ کے اندر شامل کر لیں. جس کسی کا آئی ڈی پہلے سے بنا ہوا ہے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کو، ایک اپلیکیشن آ رہا ہے ووٹر ہیلپ لائن، ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے ووٹر ہیلپ لائن. اس اپلیکیشن میں جا کر اپنے ووٹر آئی ڈی کا جو نمبر، اس نمبر کو ماریں. اگر آپ کا نام اگر ووٹر لسٹ میں ہوگا تو وہ بتا دے گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں بتائے. اس کے بعد اپنا نام داخل کرنے کی فکر کریں. اور اسی طرح سے اپنے ووٹر آئی ڈی کو اور آدھار کارڈ کو، ان دونوں کو لنک کریں. یہ جو بعض لوگ ووٹر لسٹ میں سے مسلمانوں کے اور اقوام کے ووٹروں کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. تقریباً 16 لاکھ ووٹر آئی ڈی کو ڈیلیٹ کر چکے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جو مردے ہیں ان کے ووٹر آئی ڈی کو باقی رکھ کر ہیں، جو زندے ہیں ان کے ووٹر آئی ڈی کو ڈیلیٹ کر کے ہیں. اس کے پیچھے ان کی کیا سازش ہے، ان کی کیا چال ہے، وہ اللہ ہی جانے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی یہ ووٹر آئی ڈی کو بنا لیں، اپنے نام کو اس کے اندر اندراج کرا لیں، داخل کر لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ووٹر آئی ڈی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اول درجے کے شہری ہیں. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.
دین شریعت سمجھ کر ووٹ دینے کی، کسی کو اپنا لیڈر اور بڑا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔